بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس سنہرے پل میں جو سب سے بہترین پل ہوتا ہے وہ آخری عشرہ یعنی 20 روزہ گزرنے کے بعد 20ویں کے بعد 10 روزہ جو باقی رہتے ہیں وہ سب سے سنہرا، سب سے خوشگوار، سب سے زیادہ خیر و برکت اور سب سے زیادہ انسان مومن کے دل کی چاہت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی خیر و برکت ہے وہ لے کر کے رہے، کیونکہ اب وقت آئے یا نہ آئے اس کو کسی طریقے سے حاصل کر رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیلہ، کہ جب یہ عشرہ یعنی اس سے مراد عشر اواخر ہی ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں ابھی آپ کو بیان کروں گا کہ جب عشر اواخر داخل ہوتا 20 روزے کے بعد تو آپ پوری کی پوری رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والیوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی امہات المومنات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جاگنے کا، وجد، اور کوشش کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، وشد المئزر، اور اپنے کمر کس لیتے تھے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم کی روایت کے اندر ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں اتنی محنت کیا کرتے تھے جتنی محنت آپ دوسرے عشر کے اندر نہیں کرتے تھے، یعنی بالعموم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تمام دنوں میں محنت کرتے تھے اور بدرجہ اتم آپ عبادت کو پورا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور تمام عبادات کرتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، لیکن عشر اواخر کے اندر جو محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ قابل ذکر تھی، اور اسی لیے امہات المومنات نے ذکر کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر یہ عشر اواخر کی خوبی اور اس کی جو کوالٹی یا اس کے اندر جو بھلائیاں اور فضیلتیں اور اہمیت ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو چاہیے کہ مومن زیادہ سے زیادہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، عبادت کرے، اور خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرے، جو بھی ہو صدقات و خیرات تمام چیزیں۔ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ وصف بیان کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کیا کرتے تھے، احیا اللیلہ، یعنی رات کو جاگتے تھے تو پوری کی پوری رات جاگتے تھے، اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے یا حکم ہے اس حدیث کے اندر کہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے، اور تیسری بات کہ وہ جد اجتہاد کرتے تھے عبادت کے اندر، اور یہ وہ ایام ہوتے تھے جو لیلۃ القدر کے پانے کے ایام ہوا کرتے تھے۔ اور چوتھا حکم یا چوتھی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس حدیث کے اندر بتایا وہ شد المئزر، یعنی اپنے کمر کس لیتے تھے۔ اس سے مراد دو باتیں علماء کرام نے کہی ہے کہ یہ کہ عورتوں سے اعتزال اختیار کرتے تھے، مباشرت نہیں کرتے تھے، بالکل اس دنیا کو بھول جاتے تھے اور آخرت کی دنیا میں صرف لگ جاتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی کہا کہ کمر کس لیتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ازار کو بہت مضبوطی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند وغیرہ غالب نہ ہو۔ اور ان دونوں باتوں سے مراد یہی ہے کہ عشر اواخر میں جب اعتکاف کرتے تھے ظاہر ہے عورتوں سے اعتزال ہوتا ہی تھا، بیویوں سے اعتزال کرنا ہی ہے، الگ رہنا ہی ہے، اور کمر وغیرہ کسنا ہے، یعنی مضبوط بن کر کے رہنا، یہ نہیں کہ جائیں تو ڈھیلے پن کا ثبوت دیں اور کہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پورے اہتمام اور نشاط کے ساتھ، اگر سستی آئے بھی تو پوری طاقت کے ساتھ اپنے نفس پر ضبط کر کے دبا کر کے اور اپنے آپ کو نشیط کرنا ہے، یعنی قربانی در قربانی، کہ ہمارے وقت ایک ایسا وقت آیا ہے کہ قیامت کے دن یہ وقت ہمارے لیے بہت فائدہ مند دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے انسان کے اعمال کے خواتین کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اپنے خواتین اعمال کو وہ سجا سکتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے زندگی کے آخری وقت میں جب وقت آئے گا تو اس وقت بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے اپنی عبادت ہی میں وقت گزاریں گے۔ اور
اس سے انسان کے اندر توانائی آتی ہے کہ انسان اپنے بڑھاپے کے وقت تک اللہ رب العالمین کو شدت اور جدت کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ اور آپ جانیے کہ اگر انسان اس طریقے کی سوچ کے ساتھ پورے مہینے کے بعد آخر مہینے میں اور بالخصوص اللہ رب العالمین کے اس فضل کو جو لیلۃ القدر کا ہے اس کے حصول کے لیے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ یقیناً میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام نے اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کا اہتمام بڑی جدت اور شدت کے ساتھ کیا کہ انسان دن کے اندر بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایک اجتہاد الگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل کا اجتہاد الگ ہوتا ہے۔ پھر آخری وقت میں جب انسان ان تمام کے ساتھ ساتھ مزید عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور باقی تمام لذتوں سے دور رہتا ہے، تو یہ اس کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ جل شانہ نے جو وعدہ کیا ہے خیر من الف شہر، یعنی 1000 رات سے بہتر یہ راتیں ہیں، اس کی اہمیت اور اس پر ایمان رکھتا ہے کہ ان راتوں اور ان اوقات کی جو عظمت ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو اپنے اوپر فرض اور واجب کر لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے اندر غرق ہو جائے، ڈوب جائے اور اپنے وقت کو قیل و قال میں اور کسی دوسری چیزوں میں نہ لگائے۔ یہ یقیناً ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان جیسے اوقات کا فائدہ اٹھانے کا توفیق عطا فرمائے۔